جس نے میری تابعداری کی، جس نے میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس وہی ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، جیسے کہ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ اللہ آپ کو آزما سکے کہ آپ میں سے کون بہتر اعمال، بلکہ بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ تو بہترین اعمال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہترین اعمال کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے گئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا چاہیے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ اب صحابی پریشان ہو گئے کہ جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے بھلا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے؟ اب جنت کا انکار کون شخص بھلا کرے گا؟ صحابہ بھی پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری تابعداری کی، جس نے میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس وہی ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کی جائے؟ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن دیکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا طریقہ سارا ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی بسر کی۔ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر ہم رسول اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ ہم نماز 5 ٹائم پڑھیں، ہم اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو رسول اللہ کے جیسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈالیں، ہم داڑھی رکھیں، داڑھی کو بالکل نہ منڈوائیں، ہم اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی شلوار کو، پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا قیامت کے دن اس کا اتنا حصہ جہنم میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تابعداری کرنی ہے، اور جو نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرے گا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈالیں، ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں اور ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔